حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کے موسم میں باہر تشریف لے گئے جبکہ درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو ہلایا، اس سے پتے گرنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، جانتے ہو کہ جس طرح یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں، اسی طرح جب بندہ مومن اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اس بندہ مومن کے یہ گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے اوپر دن کے اندر 24 گھنٹے میں 5 بار فرض کی گئی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے، مہربانی ہے کہ یہ اس امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن معراج کی اس بابرکت رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر یہ نمازیں 5 باقی رہ گئیں، اور یہ میسج اور پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دنیا کی طرف واپس بھیجا معراج سے۔ اپنی امت کو بتا دو کہ جو آدمی بھی ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اور ان 5 نمازوں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے۔ ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج آپ اپنی مساجد کا جائزہ لیں، آپ اپنے محلے کی آبادی کا جائزہ لیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مساجد زیادہ ہو گئی ہیں۔ مساجد کدھر زیادہ ہو گئی ہیں؟ مساجد تو کم ہیں۔ اگر ہم سب لوگ نمازی بن جائیں تو مساجد کے اندر تو جگہ باقی نہ رہے، لیکن آج ہم اس اول فرض کی ادائیگی میں یہ امت اتنی سست اور غافل اور غیر ذمہ دار ہو چکی ہے، میں اور آپ ہو چکے ہیں۔ آپ امت کی بات کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ شاید کسی اور کی بات ہو، میری اور آپ کی بات کہ یہ جو نماز ہے جو ہمارے اوپر اول فرض ہے، کلمے کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، اور اس کی بہترین مثال ہے کہ اگر آپ یا میں یا کوئی بندہ مسلم کسی غیر مسلم آدمی کے ساتھ بیٹھا ہو، کسی عیسائی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہو، اس کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہو، کسی فرم کے اندر وہ ملازمت کرتے ہیں، یا کہیں پر اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں بیٹھے ہوں اور ادھر سے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آئے، نہ مسلمان نماز کی طرف جائے، عیسائی نے تو جانا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں پھر اس مسلم میں اور اس کافر میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بار بار مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، وہ مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہارے درجے بلند کر دے گا اور جن کاموں سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا؟ تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ درجے بھی بڑھ جائیں اور ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ اسباغ الوضو، وہ پہلا کام یہ ہے کہ وضو مکمل کرو، مشقت کے باوجود مکمل کرو، نا وضو کو اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وکثرت الخطا الی المساجد، اور دوسرا کام کیا ہے کہ پیدل چل کر مسجدوں کی طرف آؤ، زیادہ چلو مسجد کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہو، لیکن جو آدمی جتنا زیادہ پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور دوسرے قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب جو آدمی 5 نمازوں میں ہزاروں قدم اٹھا کر آئے، آپ اندازہ لگا لیں اس نے سال میں کتنے لاکھوں درجے پائے ہیں، لاکھوں گناہوں کی معافی لے لی ہے اس نے۔ تو اس لیے یہ عمل نماز کی طرف آنا یہ اتنا محبوب عمل ہے
کہ ہم زیادہ چل کر مسجدوں کی طرف آئیں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اس کا گھر سب سے زیادہ مسجد سے دور تھا، مسجد نبوی سے، سب سے دور محلے سے، شہر کے سب سے دور کنارے سے وہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کبھی اس آدمی کی نماز تکبیر اللہ سے فوت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا گھر قریب ہے، آج ہمارے پاس سہولتیں ہیں، سواریاں آ گئی ہیں، مشکل نہیں ہے، گھڑیاں ہیں، بجلی ہے، اوقات سب معلوم ہے، لیکن آج ہماری نماز تکبیر اللہ سے کتنی ہو جاتی ہے؟ ہم کتنی اس کی فکر کرتے ہیں؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا مسجد نبوی کے پڑوس میں چند گھر فروخت ہوئے، فروخت ہونے کے لیے پیش کیے گئے۔ بنو سلمہ کو پتہ چلا کہ یہ گھر اور یہ محلے میں یہ پلاٹ خالی ہو گئے ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسجد نبوی کے قریب آ جائیں۔ ظاہر ہے وہاں تو مسجد نبوی کے اندر قریب ہونا یہ تو اور زیادہ اجر کی بات ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اے بنو سلمہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دے اور ہر قدم پر اللہ تمہارے درجے کو بلند کر دے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی اپنے گھر کے اندر رہو۔ یہ نماز کی طرف آنا اور تکبیر اللہ کے ساتھ نماز کی فکر کرنا یہ بندہ مومن کی پہچان ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ نماز کا محافظ ہے دنیا کے تمام معاملات کا وہ محافظ بن جائے گا۔ یہ نماز کی کوالٹی اور صفت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان لکھا ہے، سرکاری فرمان۔ ایک سرکاری فرمان وہ ہے جو کل ہماری پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوا ہے۔ ہمارے سرکاری فرمان بھی اس طرح کے ہیں۔ آپ اپنے خلیفہ کا فرمان دیکھیں، کتب عمر الی عمالی، حضرت عمر نے اپنے گورنروں کے نام یہ لیٹر لکھا، فرمایا کہ تمہارے سارے کام اہم ہیں، تمہاری ساری ذمہ داریاں بڑی اہم ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم کام تمہارا وہ نماز ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نماز کو ضائع کر دو گے تو تم اپنا دین بھی ضائع کر دو گے، اور اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے تو اپنے دین کی بھی حفاظت کر لو گے۔ آج ذرا آپ دیکھیں کہ ہم بے نمازیوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ ہم خود کتنے نمازی ہیں، پہلا تو ہم یہ جائزہ لیں۔ اگر ہم اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں تو بالکل یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کے محافظ بن جائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ پہلی قومیں کب تباہ ہوئیں، ان پر بربادی کے عذاب کب آئے، نمبر ایک یہ بتایا کہ اضاعوا الصلاۃ، جب انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور جب وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ سارا دن زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ بس پیسے زیادہ آ جائے، کوئی فکر نہیں ہے نماز کی، کوئی خیال نہیں ہے کہ 5 بار ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ مضبوط ایمان نہیں ہے کہ جب مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تو کیا کاروبار میں مصروف رہنا کامیابی ہے؟ گھر میں بیٹھنا کامیابی ہے؟ دوست کے ساتھ بیٹھنا اور چائے پینا کامیابی ہے؟ مہمانوں کے پاس بیٹھنا کامیابی ہے؟ نہیں، حی علی الفلاح، کامیابی تو نماز میں ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ بلاوا آ جائے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو وہی آدمی کامیاب ہے جو مسجد میں آ گیا ہے، جو اللہ کے سامنے سر بہ سجود ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک گیا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ نوراً، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ جس کے پاس نماز ہوگی وہ سمجھے کہ وہ اپنے ساتھ نور لے کے جا رہا ہے۔ ہم نماز ہی نہ پڑھیں، قیامت کے دن روشنی کہاں سے لیں گے؟ اس دن کہاں سے روشنی لیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے گا دوسرا اس کو کیا ملے گا؟ جو حفاظت کرے گا نماز کی، پڑھے گا نہیں۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں
ہم نماز کے محافظ نہیں ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی بغیر جماعت کے پڑھ لی، کبھی ہم نے ہفتے میں ایک بار جمعے کی نماز پڑھ لی۔ نہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جو نماز کا محافظ ہے، پہلی چیز یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گا، وَبُرْحَانًا، اور یہ نماز کی پابندی اور حفاظت صلاۃ اس کے لیے قیامت کے دن نجات کی، کامیابی کی دلیل بن جائے گی۔ یہ نماز کی حفاظت وَنَجَاتًا، اور نجات کا ذریعہ بنے گا یہ نماز کی حفاظت۔ اور پھر آپ سنیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظ، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ آپ سنیں، میں اور آپ سنیں، ہم کتنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے کی 5 نمازوں میں نے اور آپ نے کتنی نمازیں باجماعت پڑھی ہیں؟ تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں، سنتوں اور نوافل کی پابندی سے پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے پاس نور نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا۔ وہ نماز اس کے حق میں دلیل نہیں ہے، اس کے خلاف دلیل بنے گی، اور قیامت کے دن وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا، کوئی نجات نہیں ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بے نمازی آدمی کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی آدمی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ابی ابن خلف، یہ 4 لوگوں کے نام لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کریں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں قیامت کے دن کھڑے ہوں، ہم فرعون کے ساتھ کھڑے ہوں؟ آپ یقیناً کہیں گے کہ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ساتھ ہوں، صدیقین کے ساتھ ہوں، صالحین امت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کون چاہتا ہے کہ وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہو؟ لیکن یاد رکھیں، محض خواہش سے اور دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حامان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے دین کے دشمنوں کی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ بے نمازی ہوں گے۔ لہذا اگر صدیقین کی صفوں میں، انبیاء کی صفوں میں، صالحین کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے اور ان کے ساتھ میرا اور آپ کا حشر ہونا ہے تو پھر ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔